طریقے سے پنجاب کی مسند وزارت اعلیٰ پہ بٹھایا گیا ہے وہ ایک قابل شرم بات ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہاں پہ انتخابات ہوئے، آپ نے دیکھا وزٹر گیلری میں الیکشن ہوا، ایک ایم پی اے ایسا تھا جس نے بعد میں ایفیڈیوٹ دے دیا کہ میرا تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوا، اور اس کا ووٹ بھی حمزہ شہباز کے حق میں کاسٹ کیا گیا۔ ایک زبردستی طریقے سے الیکشن کمیشن نے اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی مقدمات نہ سن کے ایک مدد کی کہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے اور پھر رہ جائے۔ الیکشن کمیشن جس نے فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے، اور ان سے کوئی بھلے کی امید تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سے پی ٹی آئی کو تو کم از کم کوئی بھلے کی امید نہیں ہے۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے، چیف الیکشن کمشنر اس وقت جب بھی لاہور کا وزٹ کرتے ہیں وہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ حاضری دے کے اور پوچھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن میں جو بدترین فیصلہ ہو سکتا ہے اس فنڈنگ کیس کا، وہ فیصلہ آئے گا۔ اور تحریک انصاف کے کارکنان کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تگڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں کو ابھی سے بنا کے رکھیں کہ جس طرح کا بھی فیصلہ آئے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی پریشر میں ہم نے نہیں آنا۔ اور جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی، اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے ہر صورت۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے انتخابات ہونے ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہونے ہیں۔ اس الیکشن کمیشن کے انڈر انتخابات ہونے کا مطلب وہی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا، 800 لوگ بلدیاتی الیکشنوں میں 800 لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ایک بڑا زبردست کارٹون چھپا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پش کر رہے ہیں زبردستی ووٹ دلوانے کا، یہ تو مذاق چل رہا ہے۔ اگر اس طرح سے الیکشن کرانے ہیں، پاکستان کو انہوں نے ایک مکمل طور کے اوپر آمریت میں دھکیل دیا گیا ہے، جہاں پہ میڈیا کے لوگوں کے اوپر پرچے ہو۔ کل میں کراچی سے جب آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جو ہمارے ایک دو جو ماڈلز ہیں اور فلم سٹارز ہیں وہ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر جب پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں اپنی ویڈیوز پوسٹ کی تو ہمیں فون آ گئے کہ اگر آپ نے انسٹاگرام سے یہ ویڈیوز نہیں اتاری تو آپ کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ تو پاکستان میں اس وقت ماحول بن گیا ہے۔ ایک لٹرلی مارشل لاز میں بھی یہ حالات نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو ایک امریکہ نواز طبقہ ہے، وہ اس کو لے کے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں صحافت بھی آزاد ہے، پاکستان میں چیزیں بھی آزاد ہیں، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مکمل طور کے اوپر ایک فسطائیت نافذ ہے۔ اور اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے الیکشنز ہوں جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، یا وہ سندھ کے الیکشن ہوں جہاں 800 آدمی بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے ابھی جو ارباب غلام رحیم صاحب ہیں ان کے بیٹے کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، پی ٹی آئی کے جو ورکرز وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، ان کو بٹھایا گیا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں ایسے الیکشن کرانے سے بہتر ہے پھر آپ سلیکشن کر لیں، پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لسٹ جاری کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ممبرز ہوں گے، اور ایک بدترین انتخاب جو ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں پہلے حمزہ شہباز کو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی الیکشن کے ذریعے مسلط کیا گیا، اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ 5 سیٹیں ریزرو سیٹیں جو پی ٹی آئی کا حق ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ضمنی الیکشنوں سے، وہ ایک تاریخ ہے، پھر دوسری تاریخ ہے، پھر تیسری تاریخ ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا وہاں پہ کیا معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ سو اس لیے انصاف کے ادارے جو ہیں بہت اہم ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے کھلے رہیں۔ اگر انصاف کے ادارے بند ہو جائیں تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور ریاست کو، ملک کو، ایک عوام کو آپ دیوار سے نہیں لگاتے،
آپ انہیں جب دیوار سے لگا دیں گے تو پھر وہ ریئیکٹ کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے, اور اس میں اس وقت حکومت ایک بدترین فسطائیت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قائم ہے, اور اس کو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. پی ٹی آئی اس وقت اکیلی جماعت ہے جو کہ اس وقت اس فسطائیت کا, اس آمریت کا مقابلہ کر رہی ہے, اور عوام اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑی ہیں, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اب سیاسی قوتیں نہیں ہیں, یہ غیر سیاسی قوتیں ہیں, اور جو سازشوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں. انہوں نے ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کا جو پورا ادارہ 1200 ارب روپے کے وہاں پہ کیسز تھے, ان میں سے 1100 ارب کے کیسز نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیے گئے ہیں. سو پریکٹیکلی نیب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, اس کو صرف دفنانا باقی ہے. اب وہ سپریم کورٹ میں اب وہ کیس ہے, وہ بھی ہم نے یہ جو سمجھیے کہ ابھی ڈیلے کروایا ہے, جو اس کا آخری رسوم ہے, ادروائز تو جو انہوں نے تو مکمل فارغ کر دی ہے. اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو لیتی ہے اور کیسے جو ہے سپریم کورٹ حقوق کی حفاظت کرتی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تھا ای سی ایل کا بدلنے کا, اور اس کے ساتھ جس طرح سے قوانین بدلے گئے, ایف آئی اے کے کیس میں پروسیکیوٹر کو چینج کیا گیا, ایف آئی اے کے کیس میں ایویڈنس کو تبدیل کیا گیا. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیس لگ نہیں رہا. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو بھی سنے گی اور نیب کے اس کیس کو بھی سنے گی, تاکہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ چلیں اور اس کو ہم آگے بڑھ سکیں. جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت معیشت کا حال ہے, خصوصاً ہماری ایگریکلچر کا حال ہے, اس کے اوپر چیمہ صاحب ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے نقصانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. لیکن جو اس وقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو تماشا اس وقت لگنے لگا ہے وہ یہ جو ہمارے جعلی ارستو ہیں احسن اقبال صاحب, اربوں روپیہ, ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف اب اربوں روپے کی کیمپین لائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی ایک ویژن جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ جس وزیر کا ویژن یہ ہو کہ آپ چائے ایک کپ پئیں اور اس کے بعد چائے نہ پئیں, جس وزیر کا ویژن یہ ہو کہ پاکستان کا ترقی جو ہے وہ صرف تب ممکن ہے جب لوگ چائے پینا چھوڑ دیں, جس حکومت کا ویژن یہ ہو, آج اتوار ہے اور آج پورے پنجاب میں تمام کریانہ سٹورز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. رات کو بھوک کا عالم ہوتا ہے شہروں میں ہمارے, کیونکہ آپ نے تمام جو دکانیں ہیں, تمام جو تاجر ہیں, ان کو آپ نے 9-10 بجے کہہ دیا ہے کہ آپ دکانیں بند کریں. پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی خصوصاً جو شہروں میں, ان کا روزگار ہی رات سے وابستہ ہے. جو ہماری کچھ جوس کی دکانوں کے اوپر, کوئی کریانہ کی دکانوں کے اوپر, کوئی اور دکانوں کے اوپر, ہوٹلز کے اوپر, ریسٹورنٹس کے اوپر ویٹرز کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا روزگار ہی اس سے وابستہ ہے. ان سے بجلی پوری نہیں ہو رہی, ان سے تیل پورا نہیں ہو رہا, ان سے اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے اوپر ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو گیا ہے. پاکستان کا عام آدمی ایک بحران کا شکار ہو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے آگے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی کیسے. لہٰذا بہت اہم بات ہے کہ ہم پاکستان کو اس حکومت سے نجات دلائیں. ابھی جو ہماری خارجہ پالیسی کا حال ہے, آپ دیکھیے کہ چین نے ہمارے جو 20 ممالک دنیا کے ان کو بلایا ہے اپنی ایک کانفرنس کے لیے, اور پاکستان کو چین نے انوائٹ نہیں کیا. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری خارجہ پالیسی کی. اور حکومت کی جو اس وقت جو ترجیحات ہیں اس میں صرف اپنے مقدمات شامل ہیں. شہباز شریف اپنے مقدموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مریم اپنے مقدموں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, حمزہ شریف اپنے مقدموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ ایک رات کو یہ سارے فرار ہو گئے. انشاءاللہ ہم یہ جو الیکشن کیمپین آج شروع کر رہے ہیں لاہور سے, یہ نقطہ آغاز ہے عام انتخابات کی کیمپین کا, اور بہت جلد پاکستان میں ہم نے اسلام آباد میں بھی اب کال دے دی ہے جلسے کی. انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پاکستان کے عوام کو یہ حق دلا کے رہیں گے کہ اپنی حکومت وہ خود منتخب کریں. میں چیمہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگریکلچر کے اوپر
جو سچویشن ہے اس وقت اور جو اس وقت حالات ہیں ان کے اوپر ہمیں بتائیں. تھوڑا صحیح سے بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے لوگ جانتے ہیں ایگریکلچر کی اہمیت تو آپ جانتے ہی ہیں, لیکن بیسیکلی کسی بھی اکانومی میں پروڈکشن سینٹر دو ہیں, ایگریکلچر ہے اور آپ کہہ لیں کہ آپ کی انڈسٹری ہے. سو سروسز سیکٹر جتنا بھی ہے وہ سارا اسی سے, یا باقی تجارت یا ریٹیل ساری اسی سے جاتی ہے آگے. اور یہ دو سیکٹر بڑی ہم ان دونوں میں بڑی ترقی کی ہم نے, ایگریکلچر میں بھی اور آپ کہہ لیں انڈسٹری میں بھی, تیسرا آئی ٹی ہے اس میں بھی. لیکن اس وقت یہ جو بجٹ آیا ہے یا یہ حکومت آئی ہے, اس کے ہوتے ہوئے ان تینوں سیکٹر پہ جیسے حملہ نہیں کر دیتا, کوئی بندہ تباہی بربادی پھیلا دیتا ہے, اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے. پہلے جسٹ میں آپ کو ایگریکلچر کے حوالے سے سمپل یہ بتا دوں کہ یہ آپ کہہ لیں آپ کو فوڈ, فیڈ, فائبر, امپلائمنٹ, پاورٹی ایلیویشن یہ اور انڈسٹری کے لیے را مٹیریل, یہ 5-6 چیزیں آپ کو دیتا ہے. پاکستان کی صرف آٹو انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ باقی تمام انڈسٹری کا را مٹیریل جو ہے وہ ایگریکلچر دیتا ہے. سو کہیں بھی ترقی کا تصور نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایگریکلچر بیٹھ جائے تو آپ کی انڈسٹری ترقی کرے گی یا آپ کا سروسز سیکٹر ترقی کرے گا. سو اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری آپ کہہ لیں کہ پرفارمنس کیا تھی ایگریکلچر میں. تو ایگریکلچر میں پچھلے سال جو لاسٹ سال تھا ہمارا, اس میں ہم نے 4 فصلوں میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہم آئے ہیں. باقی تمام فصلوں میں ہم دنیا میں گروتھ میں پہلے نمبر پر آئے ہیں. جو ڈیٹا میں دے رہا ہوں آپ کو, ڈیٹا ہے یو ایس ڈی اے کا, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر, اور دوسرا ہے ایف اے او کا, اور تیسرا جو ڈیٹا ہے پاکستان کا وہ ہے اکنامک سروے آف پاکستان کا. کہنے کا مطلب جو میں ڈیٹا آپ کو دینے لگا ہوں یہ ٹوٹلی یو کین سے کہ اتھینٹک ہے. ویٹ میں دنیا میں ویٹ کی پیداوار کم ہوئی ہے 0.2%. پاکستان کی پیداوار 4.55% بڑھی ہے. کارن مکئی کی پیداوار دنیا کی 5% بڑھی ہے, ہماری 19% بڑھی ہے. رائس کی پیداوار دنیا کی 1.19% بڑھی ہے, ہماری 11% بڑھی ہے. آئل سیڈ کی دنیا کی پیداوار 6.4% بڑھی ہے, ہماری 20.9% بڑھی ہے. شوگر دنیا کی 2.16% بڑھی ہے, ہماری 28% بڑھی ہے. پوٹیٹو دنیا کا 3.5% بڑھا ہے, ہمارا 35% بڑھا ہے. ویجیٹیبل دنیا میں 2% بڑھی ہے, ہمارے ہاں 31% ویجیٹیبل کی پیداوار بڑھی ہے ایک سال میں. پلسز دنیا کی 5% بڑھی ہے, ہماری 28% بڑھی ہے. اسی طرح کاٹن ہماری 18% بڑھی ہے. سو 4 فصلوں میں ہم سیکنڈ آئے ہیں. ایک میں یورپی یونین فرسٹ ہے, ایک میں برازیل فرسٹ ہے, ایک میں ترکی فرسٹ ہے, ہم سیکنڈ ہیں. ایک طرف آپ دیکھ